نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ نحل آیت نمبر 12 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو۔ دیکھیں نا، پچھلے رکوع سے سورت کے شروع سے ہم اللہ کی نعمتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اس سبق میں بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، لباس بنایا، رات جب چھا جاتی ہے کس طرح سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا، والنجوم، ستارے بھی مسخر کر دیے، بِأَمْرِهِ، یہ سارے اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ کائنات کا ایک پتا اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اتنا بڑا سورج اس کے حکم سے آ رہا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا یہ نہیں آئے گا، یہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت پھر قیامت آ جائے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ سارے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا سورج اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، انسان تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیا حیثیت ہے سورج کے مقابلے میں تیری؟ اس کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ تیرے سر پہ ہو پورے جوش کے ساتھ اپنی آگ برسا رہا ہو تو اس کے نیچے 10 منٹ تک ٹھہر نہیں سکتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، تیرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اتنی طاقت ہے، اتنا اس میں قوت ہے، اتنی اس میں گرمی ہے۔ تیرے میں تھوڑی سی گرمی آ جائے، جوانی کی گرمی آ جائے تو انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے، تو باپ کو ستاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے۔ کیوں؟ تیرے اندر طاقت آ گئی کہ اتنا بڑا قوی، طاقتور، اتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے اور تپا کے رکھ دیتا ہے زمین کو، اتنا میلوں دور ہونے کے باوجود وہ رب کا نافرمان نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے نا کیا حیثیت ہے ہماری۔ والنجوم، ستارے بھی مسخر کیے، ان فی ذلک لآیات، اسی میں نشانی ہے، اسی میں نشانی۔ دیکھ اتنا بڑا سورج اور چاند، کتنی بڑی خوبصورتی ہے، ایسی خوبصورتی کہ پورے کائنات میں تیری خوبصورتی کے چرچے ہیں، ایک بستی میں ہوں گے، ایک شہر میں ہوں گے، تیرے فیس بک کے 5-10 ہزار لوگ تیری خوبصورتی کو جانتے ہوں گے۔ ایسا خوبصورت اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند بنایا ہے کہ جس کی خوبصورتی کے چرچے جو پوری دنیا میں ہیں، وہ امریکہ میں بھی اس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں، یورپ میں بھی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی اس کی خوبصورتی کے چرچے ہیں، ہر جگہ میں چمکتا ہوا روشن ہے۔ لیکن ہمارا نافرمان نہیں بنا۔ حسن کی وجہ سے بگڑنا ہوتا تو چاند بگڑ جاتا، ہم نے تجھے تھوڑا سا حسن دے دیا، کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑ گیا؟ کیا تیرا حسن چاند کے حسن سے بھی زیادہ ہے؟ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے کہ اتنا بڑا خوبصورت چاند بنا کے وہ بگڑا نہیں ہے، اتنا طاقتور سورج بنا کے وہ بگڑا نہیں ہے، اتنا خوبصورت ستاروں کو کر کے وہ بگڑے نہیں ہیں۔ انسان تو کیوں بگڑتا ہے؟ لآیات، نشانی ہے تیرے لیے، اس میں سدھر جا، سمر جا، رب کا فرمان بردار بن جا۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور اس نے پھیلا دیے زمین میں قسم و قسم کے رنگ برنگے جو ہے مختلف ذائقوں کے پھل پھول پودے، ساری اللہ رب العالمین کی جو ہے خوبصورت اور مزین کائنات ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہو۔ وہو الذی سخر البحر، اور وہی ذات ہے سخر البحر جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، کہ جن سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے نا سمندر، ورنہ سمندر کی موجیں آئیں اور تم سب کو ڈبو کر رکھ دیں۔ ساحل سمندر کے پر رہنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں سمندر کی موجیں جو ہے تمہیں ڈبو نہ لے جائیں۔ اور آج کل یورپ میں اور مختلف جگہوں پر سمندر کے ساحلوں پر کتنی اللہ رب العالمین کی بغاوتیں اور نافرمانیاں ہوتی ہیں، برہنہ عورتیں اور مرد وہاں پہ جاتے ہیں اور عیاشیاں، بدماشیاں اور فحاشیاں کرتے ہیں۔ ڈر نہیں لگتا رب کا کہ کہیں یہی سمندر، ان کی موجیں ہمیں غرق نہ کر لیں؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ
یاسین میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو سمندر کی موجوں کے اندر تمہیں غرق کریں اور فلا صریخ لہم ولا ہم ینصرون، تمہاری چیخوں کو بھی سننے والا کوئی نہ ہو، تم وہاں جا کے فحاشیاں اور یعنی بدکاریاں کرتے ہو۔ اور کئی لوگ یورپ کے ویزے صرف اسی وجہ سے لیتے ہیں کہ وہاں جا کے اوریانی کریں گے، فحاشی کریں گے، بدکاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم نوجوانوں کو۔ ہمارے نوجوان بہت اس نیٹ کی فحاشی نے اڑا کر رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ ہم چاہیں تو ایک ہی پل میں تم سب کو ڈبو کر رکھ دیں، کون چھڑانے والا ہوگا؟ کوئی تمہاری چیخیں بھی نہیں سنے گا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس سے تازہ گوشت تم کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور اس سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو، جواہرات نکالتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں مواخر فی، کس طرح اس پانی کو چیرتے ہوئے چل رہی ہیں۔ یہ کس نے مسخر کی ہیں کشتیاں؟ وہ کون چلا رہا ہے؟ کون تھامے ہوئے اتنی بڑی بڑی موجوں کے اندر، ان پانی کی لہروں کے اندر کون تمہیں بچاتا ہے؟ وہ رب بچانے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو انہیں لہروں کے اندر تمہیں ڈبو کر رکھ دے۔ بھلے تب تک وہ من فضلی، اور تم اس سمندر میں سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں تم تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے دی، دریاؤں کو تابع کیا، سمندروں کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے گوشت بنایا، اور یہ سارے جانور سب چیزیں تمہارے لیے اس لیے بنائیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالی ان پر ہمیں شکر گزاری کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔